Welcome to the CPS International Podcast. Listen to Maulana Wahiduddin Khan as he shares insights on the art of thinking. देखिए, सोचने का तरीका सुनिए। खुदा ने लाइट के साथ डार्कनेस ही पैदा किया। जमीन पर रोशनी भी होती है, तारीकी भी होती है। इसका आप समझते हैं कि तारीकी जो है वो बेकार है, सिर्फ लाइट ही काम की है। खुदा का कोई भी क्रिएशन बेकार नहीं सकता। लाइट भी खुदा का क्रिएशन है और डार्कनेस भी खुदा का क्रिएशन है। तो दोनों ही की इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस। यहां सोचना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ है कि खुदा का क्रिएट किया हुआ कोई चीज बेकार नहीं हो सकता। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनको लोग समझते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, कोई बेकार नहीं। एक साइंटिस्ट ने लिखा है कि अगर कीड़े मकोड़े ना हो तो 2 महीने में सारी दुनिया खत्म हो जाए। सिर्फ 2 मंथ। कीड़े मकोड़े दुनिया भर के हैं इधर उधर, अगर वो ना हो तो 2 महीने हम सब लोग खत्म हो जाए। क्योंकि एंटी लाइफ जितने भी चीजें हैं उनको वो खाते रहते हैं, उनको डीकम्पोज करते रहते हैं। अनगिनत चीजें हैं इस यहाँ पर, खुदा ने बनाया इसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, लेकिन यहाँ पर एंटी लाइफ बहुत सारी चीजें हैं और कीड़े मकोड़े उनके एनिमी हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था कि देखिए, इस वक्त हम लोग अंधेरे में नमाज पढ़ी तो मुझे एक बात याद आई। इस्लाम की हिस्ट्री में मस्जिद बनी है हिजरत के बाद, माइग्रेशन के बाद। यानी काबा जो था वो एक मस्जिद था, लेकिन खुद रसूलुल्लाह जो मस्जिद बनाई है तो वो हिजरत के बाद बनाई है मदीना में। जब पहुंचे तो फौरन मस्जिद बनाई। तो ये मस्जिद को हम कहते हैं मस्जिद नबवी, प्रॉफिट्स मॉस्क। तो रसूलुल्लाह माइग्रेशन के बाद 10 साल तक रहे मदीना में और 9 साल तक मस्जिद में रोशनी नहीं हुई, चिराग नहीं जला। 10 साल चिराग जला तो साल आपकी डेथ भी हो गई। तो लोग समझते हैं इसको नेगेटिव सेंस में कि लाइट वो नहीं था इंतजाम तो लाइट नहीं जली। मैं समझता हूं कि कोई भी चीज दुनिया में नेगेटिव नहीं है, हर चीज पॉजिटिव है। हमारी सोच उसको नेगेटिव बना देती है। मेरा मानना यह है कि डार्कनेस में नमाज पढ़ना वही आइडियल है, और रोशनी में नमाज पढ़ना वो नेसेसिटी है। एज ए नेसेसिटी हम मानते हैं कि लाइट होनी चाहिए, लेकिन आइडियल के तौर पर हम मानते हैं कि डार्कनेस सबसे अच्छी चीज है जिसमें नमाज पढ़ी जाए। क्योंकि हम ये नहीं मानने को तैयार हैं कि वो 9 साल जो थे उसको हम मजबूरी खाया में नहीं डाल सकते कि साहब तेल नहीं था तो मजबूरन रोशनी नहीं की मस्जिद में। ये तो गोया एक नेगेटिव सेंस में लेना हुआ। मेरा तरीका है कि मैं किसी भी चीज को नेगेटिव सेंस में नहीं लेता, हर चीज को मैं पॉजिटिव सेंस में लेता हूं। पॉजिटिव सेंस में, जैसे कि मेरी आंख में प्रॉब्लम हुआ, 10 बरस से मैं स्टडी खुद नहीं करता। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, शायद 10 साल से ज्यादा उद्दत हो गई। लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि मेरी अंदर की जो आंख है वो इतना खुल गई कि आज मैं, अगर आप मेरी चीजें पढ़ें 10 साल पहले की चीजें और आज पढ़ें, या मेरी 10 साल पहले की स्पीच सुने और आज की सुने, तो आप बहुत डिफरेंस पाएंगे। मेरी विजडम इस 10 साल में बहुत ही बढ़ गई। तो क्या इस माने क्या हुआ कि वो माइनस पॉइंट नहीं था, वो प्लस पॉइंट था वो। और हदीस में भी है कि तले तो अब्दी बेहबीबत फसवरा, नहीं कि मैंने अगर किसी को उसके 2 महबूब चीजों से आजमाऊं, इन आंखों से उसकी 2 आंखें ले लूं और वो सब्र कर जाए, तो हदीस बताए उसके बदले में उसको पैराडाइज दूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि पैराडाइज सिर्फ आखिरत वाली यहीं से शुरू होती है, वो यहीं से पैराडाइज शुरू होती है। ये बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा मैं। एक्सटर्नल आंख बंद अगर हो जाए किसी की तो इंटरनल आंख खुल जाती है। माइंड की बहुत सी खिड़कियां जब तक बंद थी वो खुल जाती हैं।
تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 9 سال چراغ نہیں جلا وہاں اور لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے، اسی کو میں آئیڈل مانتا ہوں. اگر وہ آئیڈل نہ ہوتا تو جبریل لا کر دے دیتے کوئی ایسی چیز، تیل دے دیتے، کچھ دے دیتے کہ لائٹ جلاؤ. یہ ہم کیسے مانیں کہ پرافٹ نے نان آئیڈل نماز پڑھی؟ ایسے کیسے مانے ہم؟ اب جو لائٹ وہاں اتنی فرما رہے لائٹ کے وہاں پر، تو اب لوگ آئیڈل نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پرافٹ نے جو ہے لیس دین آئیڈل نمازیں پڑھی. وہی نماز جو پرافٹ نے پڑھی وہی آئیڈیل تھی. تو لائٹ جو ہے وہ نیسیسٹی ہے. کوئی اتنے زیادہ آدمی ہو گئے ہیں، اگر وہاں لائٹ نہ ہو تو کوئی ادھر ٹکرائے گا، ادھر پرابلم ہوگا، کوئی بہت سے مسئلے کھڑے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈارکنیس میں نماز پڑھنا جو وہی آئیڈیل ہے، اور لائٹ میں نماز پڑھنا وہ ہماری نیسیسٹی ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ مجھے بھی اس کا ایکسپیرئنس ہوا اور آپ بھی ہوا ہوگا. ڈارکنیس مینس کنسنٹریشن. جب آپ ڈارکنیس میں ہوتے ہیں تو آپ کنسنٹریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. یہ زیادہ اپنے مائنڈ کو، جو کہتے ہیں ہندی میں کیندرت کرنا، ایک پوائنٹ پہ کیندرت کر کے سوچنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ڈارکنیس انہانسز یور کنسنٹریشن. تو کتنی بڑی چیز ہے. تو آپ جانتے ہیں کنسنٹریشن جو ہے وہ تو جان ہے ہر چیز کی. عبادت میں کنسنٹریشن ہو تبھی تو عبادت ہے، نہ ہو تو عبادت ہی نہیں ہے. وہ سمپلی ایک فارم ہے، ریچولس ہے. تو کیا عبادت کا جو سب سے بڑا جو جز ہے کنسنٹریشن، وہ حاصل ہوتا ہے زیادہ ڈارکنیس میں. ڈارکنیس میں آپ کی سوچ جو ہے یونیورسل بن جاتی ہے. لائٹ میں دیکھیے ہوتی ہے، دیکھتے ہیں آپ لوگ کے سامنے دکھائی پڑ رہا ہو. لائٹ اگر ہے یہاں پر تو آپ کمرے کی دیواریں دیکھیں گے، ایسا نہیں کو کہ آپ باہر دیکھنے لگے. لیکن ڈارکنیس میں آپ باہر بھی دیکھنے لگتے ہیں، آپ کو مائنڈ ٹریول کرنے لگتا ہے. آپ آنکھ بند کر سوچیے، ایک سیکنڈ میں آپ دبئی کی کوئی بلڈنگ دیکھے تو ایک سیکنڈ میں آپ دبئی کی بلڈنگ آپ کے آنکھ کے سامنے آ جائے گی اگر آپ سوچیں گے تو. آپ نے بامبے کا کوئی بلڈنگ دیکھی ہے، آپ آنکھ بند کر سوچیں تو ایک سیکنڈ میں آپ کے آنکھ کے سامنے وہ بلڈنگ آ جائے گی. تو سوچ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ڈارکنیس مینس سوچ کا سفر شروع ہو جانا. تو ایک ہوتا ہے دیکھنے کا سفر. دیکھنے کا سفر جو ہے وہ کسی دیوار پر اٹک گیا، وہ دیوار پر اٹک گیا. کسی کی دیوار پر سوچنے کا سفر، کسی دیوار پر دیکھنے کا سفر رک جاتا ہے. یہاں تک دیوار نہیں، وہاں تک دیکھیے، یہاں دیوار آ گئی تو دیکھنا بند آپ کا. لیکن ڈارکنیس میں آپ سوچتے ہیں تو سوچ کا سفر تو انلمیٹڈ ہے. سوچ کا سفر انلمیٹڈ ہے. ایک لمحے میں آپ پورے یونیورس تک آپ سوچ پہنچ سکتی ہے. اس معنی کہ ڈارکنیس میں جو نماز پڑھی جائے وہ اس سے زیادہ افضل ہوتی ہے جو لائٹ میں پڑھی جائے. کیوں؟ اس میں آپ زیادہ، آپ کے اندر خدا کی یاد آئے گی، زیادہ آپ کو وہ گہری باتیں جو نماز میں آپ پڑھیں گے، جو آیتیں ہیں، جو ذکر، تو اس کے جو بہت ہی گہرے جو میننگ ہے وہ سب کھلیں گے آپ کے اوپر. تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ایویل ہو، جو انوانٹیڈ ہو. یہ میں اسی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو 100% پازیٹیو تھنکر بننا چاہیے. نگیٹو انداز میں سوچنا 100% دماغ سے نکال دیجیے. میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، لائٹ خوب ہو رہی ہے، اچانک اگر لائٹ چل جائے لگتا ہے کوئی بہت بڑی چیز چلی گئی، سب کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پنکھا چلا جائے نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے لوگوں کی. لائٹ چلی جائے تو تب بھی آپ اور زیادہ توجہ سے نماز پڑھیے، اس کو پازیٹیو سینس میں لیجیے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لائٹ چلی گئی تو آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لائٹ میں اگر پڑھ رہے تھے تو آپ اندھیرے میں اور زیادہ اچھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ، زیادہ خدا کی یاد کے ساتھ، اور زیادہ ورڈ آف میننگ جو ہے اس سے زیادہ آپ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، بہت دور تک جا سکتے ہیں اس میں. تو
کسی بھی چیز کو، چاہے اندھیرا ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، یہاں تک کہ اندھاپن بھی ہو، میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ بری چیز اندھاپن ہے. اس سے بری چیز کوئی نہیں ہے. اندھے آدمی کو آپ دیکھیے، اس کے چہرے پر عجیب مسکین آ جاتی ہے. آنکھ جو ہے بیوٹی ہے آپ کے فیس کی، آنکھ آپ کے فیس کی بیوٹی ہے، اور آنکھ چلی جائے تو فیس کی بیوٹی چلی جاتی ہے. لیکن اندھاپن بھی ایک نعمت ہے. جیسے میں نے آپ کو وہاں کلاس میں ایک شعر سنایا تھا کہ میں علی گڑھ گیا تو وہاں پر ایک سیرت رسول کا جلسہ تھا، تو ایک شاعر آئے تو وہ اندھے تھے، وہ دونوں آنکھوں سے. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر چھا گیا پورے جلسے پر. سب کی تقریریں، سب کی باتیں جو ہے نمبر 2 پہ چلی گئیں، وہ نمبر 1 پر آ گیا. وہ شعر یہ تھا کہ بصارت کھو گئی تو کیا، بصیرت تو سلامت ہے. بصارت کا مطلب ہے دیکھنا، بصیرت مطلب ہے اندر کا ویژن. بصارت کھو گئی تو کیا، بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. نادیدہ مطلب بغیر دیکھے ہوئے. I have seen Medina without seeing it through my vision. Although I have lost my eyes, but my vision is intact. And I have seen Medina without seeing it. اب یہ ایک عجیب غریب آئیڈیا تھا، ایک انوکھا آئیڈیا، جس میں ایک نیاپن تھا، ایک کریٹیوٹی تھی، ایک نئی فائنڈنگ تھی، ایک نئی ڈسکوری تھی، ایک نیا ریئلائزیشن تھا. تو سارے لوگ اتنا لوگوں کو تھرل ہو گیا کہ یہی وہی چھا گیا وہ آدمی. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا اس ڈارکنیس کو لے کر کے کہ آپ لوگ کسی بھی چیز کو نیگیٹو سینس میں نہ لیں، کسی بھی چیز کو نیگیٹو سینس میں نہ لیں، کیونکہ دنیا میں خدا نے ہر کونے میں پانا رکھا ہے، ہر نیگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی رکھی ہے، ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج رکھا ہے. یہاں کے اندھے پن میں بھی ایک ایڈوانٹیج موجود ہے جو سب سے بری چیز ہے. To continue your spiritual journey and listen to more spiritual audios by Maulana Wahiduddin Khan, follow CPS International Podcast on Spotify, YouTube, SoundCloud, and Apple Podcasts.